صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. اس سے میلاد ثابت نہیں اترتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا. ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھی، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے. تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے. جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کے نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور جناڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان، تو لگاتے ہیں لوگ. اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائے، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے. المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا. تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے. اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہے تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. میلاد شریف کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یا اس کے علاوہ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا ان کے کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے. اس میں میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں. لبیک یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت لبیک اللہم لبیک کے اگینسٹ نہ ہو. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. اگر ایک شخص کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، وہ تو نالے ٹھوس ہو جان گے. یا رسول اللہ میں فجر کی نماز روزانہ پڑھا کروں گا، میں حاضر ہوں، ٹھوس. اس طرح کے لبیک ہے تو اس سے المدد تو ثابت نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے. وہ معاذ ابن جبل والی جو حدیث آتی ہے آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الایمان میں. آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. پھر تھوڑی دیر آگے سواری کی، آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں وایاک نستعین بھی، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں. تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے. کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ بے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے. نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا. وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو بالکل اللہ ہی پہنچا رہا ہے. تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ نہ کہیں. وہ دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر بھی ہے اور مسئلہ نمبر 3 بھی ہے. اور ایک اور کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے دھوکے کا جواب. وہ کہتے ہیں ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا.
سر اس کو کون شرک کہہ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ میرے پاس بلال بھائی بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ کون شرک کہتا ہے؟ یہ تو قرآن میں حکم ہے. لیکن یہ بلال بھائی بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں ہوں بلال بھائی مجھے پانی پلا دیں، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا. ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. باقی آپ میرے کلپس دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں یعنی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور بھی پیش کرتے ہیں جی، وہ جنگ جمامہ کے موقع پر وہ عمر سیریز میں بھی فلم آیا یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا صحابہ کرام نے. پہلی تو بات ہے یہ تاریخ ابن کثیر میں بے سند روایت ہے، یہ روایت کی سند ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے اور ہمارے بھی عقیدے کے خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورۃ الحجرات میں سورہ نور میں کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کے بعد سے کبھی کسی صحابی نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ کہتے تھے. یا محمد کہنا تو گستاخی ہے امت کا. اللہ کہہ سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حدیث شفاعت میں نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. یہ تو کہتے ہیں اللہ بھی نہیں کہے گا، گستاخی ہو رہا ہے. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے بھی کہا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ابراہیم کہا ہوا ہے یا موسیٰ کہا ہوا ہے. سر کیا ہوا ہے بخاری مسلم میں؟ آپ کے لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. حدیث شفاعت کھولے اس میں یا محمد کا ذکر ہے. اسی طریقے سے وہ جو حدیث ہے ترمذی میں جو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا تھا اس میں بھی یا محمد کے الفاظ ہیں. اے محمد یہ فرشتے کس میں جھگڑ رہے تھے؟ وہ آپ کو مشکات میں 748 نمبر یہ حدیث مل جائے گی، بڑی لمبی حدیث ہے. تو یہ اللہ پہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد یا محمد کس طرح کہہ سکتے تھے؟ یا رسول اللہ تو سمجھ آتی ہے، یہ تو گستاخانہ ہے. اگر بچیوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا تو وہ تو ہجرت کے وقت تھا نا، وہ تو مدینے میں سورہ نور نازل ہوئی ہے نا، سورہ حجرات. بعد میں اللہ نے منع کر دیا، پھر کوئی صحابی یا محمد نہیں کہتا تھا، یا رسول اللہ ہی کہتے تھے. ایون آپ دیکھیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. حضرت عائشہ بھی کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ حجرات میں ہے کہ یہ جو نبی تم میں اندر موجود ہے یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بکر یہ کبھی خیال نہ کر لے کہ یہ میرا داماد ہے تو میرے بچوں کی جگہ ہوا. ابو بکر بھی کہے گا قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ بھی کہیں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کا جو منصب اتنا بھاری ہے تو یہ یا محمد والا مسئلہ حل کریں نا کہ یہ تو گستاخی ہے. اس اگر ہم نعرے کو مان لیں تو پھر وہ مسئلہ حل کیا کریں گے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ نے منع کیا یا محمد کہنے سے، تو پھر انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگا کے کیا کیا؟ ایسا انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ بچائیں. پھر آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا کہ روایتی جعلی ہے، ورنہ صحابہ کرام پہ توہین لازم آ جائے گی یا محمد کہنے کی وجہ سے. انجینئرنگ کی ہے نا. ٹھیک ہو. ایک اور روایت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964 ہے وہ. عبداللہ بن عمر کا پاؤں ہو گیا. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آپ اس شخص کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کرام یا رسول اللہ. سر انہوں نے المدد یا محمد نہیں کہا تھا. جنگ یمامہ میں بھی المدد یا محمد نہیں تھا. یہاں پھر میں سوال کروں گا کہ عبداللہ بن عمر نے کس طرح یا محمد کہہ دیا؟ ان کو تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا. اچھا ایک روایت میں الادب المفرد کی ایک جو چل رہی ہے نا سند، اس میں لفظ ہے انہوں نے کہا محمد، یا ہے ہی نہیں اس میں. وہ پھر بھی ہم مان سکتے ہیں. ویسے تو یہ روایتیں ہی اس میں ابو اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. روایت ضعیف ہے. اگر کوئی صحیح بھی مانے نا تو وہ خالی محمد والی ٹھیک ہوگی، یا محمد کو یا رسول اللہ کریں، ورنہ عبداللہ بن عمر کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. وہ یا محمد نہیں کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا. تو آپ یا رسول اللہ کہیں، ہم بھی کہتے ہیں. نعرے لگائیں، سیدی مرشدی بھی لگائیں، لبیک کا بھی لگائیں. اور یہ سب نعرے صحیح کریں. یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے. اور سیدی مرشدی ہے، دونوں میں زیر ہے. یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی، اس کا جواب بنتا ہے امتی امتی. سید کہتے ہیں غلام کو، سید کہتے ہیں آقا کو. ہم نبی علیہ السلام کے سید ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے سید ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرشد ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے مرشد ہیں. مرشد دا دیدار بے باہو، وہ مرشد نہیں کہنا چاہیے، مرشد کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو سیدی مرشدی، میرے آقا میرے ہادی، یا نبی یا نبی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن
اگر کوئی کہہ رہا ہے سیدی مرشدی، اس نعرے کا جواب دینا ہی گستاخی ہے. اس میں آپ جواب دیا کریں امتی امتی. تو سارے یہ نعرے بھی ذرا صحیح کروائے نا، خالی گلے پھاڑ دینا نا. بچپن سے لگا رہے ہیں، دروشی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیدی. ہاں یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ پروننسیشن صحیح کرتے ہیں، ان کو چونکہ سکھایا جاتا ہے نا، تو وہ آپ دیکھیں وہ سیدی نہیں، وہ سیدی ہی پڑھیں گے، اسی پڑھتے ہیں. تو خود یہ قوالیاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھر دو جولی میری یا محمد، اس طرح سے کر کے یا محمد تو خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ کہیں گے قوالی ہے، ہم اس کو آن نہیں کرتے، کسی عالم نے نہیں کہا. وہ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کریں گے، قوالی بھی سنیں گے، اور جب آپ فتویٰ لگائیں گے تو وہ کہیں گے یہ جیسے آپ کو پتا نا وہ عدالت میں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میرا بیان تھا، میری آفیشیل سٹیٹمنٹ تو وہ ہے جو میں نے ریٹن میں جمع کروائی ہے. تو وہ آئینی طور پہ وہ بچ جائیں گے. آئینی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، قانونی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، اور ایک پبلک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے. جیسے وہ ہمارے بھی پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو پتا نا پچھلے الیکشنز کے بعد وہ 35 پنکچر والا مسئلہ جب اٹھایا تھا، جب عدالت میں گئے تو جا کے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب سے معافی مانگ لی ریٹن میں، اور کہا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. عدالت میں تو آپ کو چیز پروف کرنا پڑتی ہے نا. بعد جو مقاصد انہوں نے اچیو کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے. اور صرف یہ نہیں، باقی لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے اوپر لگایا الزام کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اب ان لوگوں کو آپ ذرا عدالت میں گھسیٹیں تو وہاں جا کے معافی مانگیں گے، وہ کہیں گے ہماری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز سٹیٹمنٹس دے کے نا وقتی فوائد تو حاصل کر لیتے ہیں، بعد میں ریٹن میں معافی مانگ لیتے ہیں. وہ سٹیٹمنٹس تو چلتی رہتی ہیں، اور جو معافیاں مانگی ہوئی ہوتی ہیں وہ پبلک میں آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر یہ بھی تو اب ذمہ داری ہے نا کہ وہ اب جس نے ڈاکٹر سمر صاحب کے اوپر پچھلے دنوں سپریم کورٹ بڑی برہم ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا. پھر وہ جب سارا آڈٹ کروایا گیا تو وہ بے قصور نکلے، لیکن کسی اخبار نے وہ بے قصوری کی خبر نہیں چلائی ہے. وہ اگلے دن میں وہ نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی جب میری چیف جسٹس صاحب اس طریقے سے بے عزتی کر رہے تھے تب تو ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی، اور جب میں کلیئر ہوا ہوں تو کسی ایک نے چھوٹی سی خبر بھی نہیں لگائی ہے. تو جو میری عزت نیلام کرنی تھی وہ تو کر دی گئی، اور جو ساکھ بحال کرنی تھی وہ کسی میڈیا کے لوگوں نے نہیں کی ہے. تو میڈیا والے لوگوں کو بھی ذرا شرم و حیا کرنی چاہیے، خصوصاً سوشل میڈیا کے لوگوں کو، کہ جھوٹے الزامات نہ لگایا کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے سورہ نور کی روشنی میں جو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے.